کو کی صفائی ہم پیش کریں جو یورپی ممالک اور یورپی میڈیا نے چلا رکھا ہے، بلکہ ہمارے ملک کے بھی جو گودی میڈیا ہے انہوں نے چلا رکھا ہے، اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل اور حماس کے بیچ میں جنگ ہے۔ ہم دراصل اسے جنگ نہیں کہتے، ہم اسے جنگ نہیں کہتے، اس لیے کہ جنگ تو دو برابر ملکوں کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ ایک وہ ملک ہے جس کے پاس میں ایٹمی ہتھیار اور تمام اس کو ہتھیاروں سے یہ کر کے امریکہ نے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ عربوں کے اوپر میں ظلم کرے، زیادتی کرے، اور کر کے جہاں پہ ابھی تک کے نظر یا ابھی تک کے وہاں فورس نہیں گئی، جتنے بڑے ہسپتال تھے سبوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ نظریہ ہے کہ یہاں فلسطین سے تمام فلسطینیوں کو نکال باہر کر کے اس پورے ملک پہ ان کا قبضہ ہو جائے وجہ سے، اور دوسرے یورپی ممالک کی وجہ سے وہ اپنے عمل سے وہ باز نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اور اس کے اندر میں پورے دنیا کے عوام جو اور ان لوگوں سے تمام عوام سے یہ کہیں جو امن پسند ہیں، جو زائنسٹ یہودیوں سے چڑھتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ ان کے پروڈکٹ کو ختم کیجئے، ان کا پروڈکٹ مت لیجئے، اور اس کے جگہ جو دوسرے لوگ اس پروڈکٹ کو بنا رہے ہیں اس کی خریداری کیجئے۔ ہم لوگ تو یہی کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ کی ذات سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ نے اپنے نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب ان کی تعداد 313 تھی، جبکہ دشمنوں کی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ اس کے بعد جنگ احد میں جب دشمنوں کی تعداد 3000 تھی اور مسلمانوں کی کل تعداد 1000 تھی، اس میں سے بھی 300 منافقین وہ بیچ راستے سے احد پہنچ کر کے پھر وہ نکل گئے کہ ہم کو آج نہیں لڑنا ہے۔ تو 700 ورسز 3000 نہیں ہے، اور مسلمان کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھا ہوا ہے اور اللہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے، اور جو بھی ہم لوگوں میں جو بھی جس طرح سے بھی ہو سکے امریکہ کو اور اسرائیل کو ہم اپنے ان کے حد میں رکھ سکے، اس کی پوری کوشش کی جائے۔ اور اس کی بربریت سے یہ جنگ نہیں ہے، یہ در حقیقت نسلوں کے خاتمے کی یہ کوشش ہے، یہ جنوسائیڈ، یہ نسلوں کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ اسرائیلی حکومت در حقیقت یہ جنگ نہیں کر رہی ہے۔ اگر جنگ ہوتی تو جنگجوؤں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، معصوموں کے اوپر بمباری نہیں ہوتی، بچوں اور عورتوں کے اوپر بمباری نہیں ہوتی، ہاسپیٹل اور اسکولز اور سویلینز کو ختم نہیں کیا جاتا۔ لگاتار پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ جنگ بندی ہو، اور جنگی جرائم کا ارتکاب جو اسرائیلی حکومت کر رہی ہے اس سے وہ پورے طور پر باز آ جائے، یہاں تک کہ اس قرارداد کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ نسل کشی کی سازش ہے، اور یہ سازش ہے کہ غزہ کو کسی طرح سے خالی کرا دیا جائے، اور اس وقت اس ظلم و بربریت کے شکار یہ معصوم لوگ زیادہ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں۔ تعلق ہے وہ پوری دنیا کی انسانیت سے ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے، یہ عربوں کا صرف مسئلہ نہیں، اس لیے کہ یہ فلسطین جو سرزمین ہے وہ مقدس سرزمین ہے، جس کا عقیدہ، جس کا ایمان تمام مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے۔ تو تمام چنانچہ کلکتہ شہر کے غیور لوگوں نے جو ایک مہم چھیڑی ہے، جو ایک مہم چلایا ہے کہ 7 ڈے اور 7 پروڈکٹ 7 پروڈکٹ کا 100% بائیکاٹ کریں،
और 7 दिन तक करते रहें, और फिर उसके बाद भी इस सिलसिले को इंशाअल्लाह ताला जारी रखें, ताकि हमारी भी कुछ हिस्सेदारी इसके अंदर हो। इस कहूँगा कलकत्ता शहर के ख़ास तौर पे बाशिंदों से, बग़ैर किसी तमीज़ तफरीक मज़हब और दीन के, हिंदू भाई और मुस्लिम जो लोग भी यहाँ बसते हैं, सबसे हमारी ये गुजारिश है कि ये 7 डे 7 प्रोडक्ट की मुहिम का हिस्सा बने और अपना हिस्सा, अपनी हिस्सेदारी इसमें रखें और इसके ऊपर अमल करें। शुक्रिया। যে প্রতিবাদ সারা পৃথিবীর মানুষ এই যুদ্ধ থামানোর জন্য এনিথিং অর এভরিথিং যেখানে যতটুকু করা যায় সেটা যাতে আমরা করতে পারি, প্রত্যেকটি নাগরিক ভারতবর্ষের সেই প্রতিবাদের কথাটা আমরা কলকাতাতে নিয়ে যাই। এর আগে ভারতবর্ষে আমরা অতীতে ভারত সরকারের সমস্ত পররাষ্ট্র নীতি ছিল, আমরা জানি, আমরা খুব খোলাখুলি প্রথম দিন থেকে আমরা প্যালেস্টাইনের মুক্তিযুদ্ধের সাথে ছিলাম, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ছিলাম। কিন্তু এই প্রথম, এর আগে বিজেপি সরকার এসছে, অন্য অনেক সরকার এসছে, এই প্রথম আমরা অবাক হয়ে দেখছি ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী বলছে উই স্ট্যান্ড উইথ ইসরায়েল, যখন ভারত সরকারের নিজের পররাষ্ট্র নীতি হচ্ছে যে না, আমরা ইসরায়েল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আছি, প্যালেস্টাইনের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আছি। কখনোই আমরা ইসরায়েলের সাথে ছিলাম না এতগুলো বছরে সেখানে। এবং ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র অফিসাররা পর্যন্ত বলছে যে আমাদের স্ট্যান্ড কোনো পরিবর্তন হয়নি। জানেন সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষ ইউএনওতে ভোটও দিয়েছে। অবশ্যই যে দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজের দেশের স্বীকৃত পররাষ্ট্রনীতিকে অগ্রাহ্য করেন অথবা জানেন না, সে দেশের নাগরিকদের কর্তব্য আরো বেশি করে রাস্তায় নেমে নাগরিকদেরকে যে আমরা ভারতবর্ষের নাগরিকরা এই অসম যুদ্ধে ফিলিস্তিনি মানুষের সাথে আছি, এই বর্বরতার বিরুদ্ধে আছি। তাতে আমি আবার বলছি, যা করা যায় যতটুকু করা যায়, আমরা জানি না হয়তো যত 7 দিন এটা থামবে না, প্রচার 14টা প্রোডাক্ট 14 আরো চলতে থাকে, যা যা করণীয় আমরা সেই চেষ্টা যাতে করি, এই বার্তাটা দেওয়ার জন্য এই ক্যাম্পেইনটা।